نہیں وہ کچھ کلکتہ سے کسی صاحب نے کوشش کی بد نظمی پھیلانے کے لیے. لائبریری کی جانب سے آج مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، کیا کہیں گے؟ بڑی خوشی کی بات ہے. اور میں تو لندن صرف چلا تھا تو اس سے قبل ہی ہمیں اظہار کریم صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ کو ایک ڈیٹ دینا پڑے گا. تو میں نے قبول کی، چونکہ خضر پور کا علاقہ جو ہمارے لیے کئی معنوں میں جو ہے دل سے قریب ہے. میں یہاں پلا بڑا ہوں اور ان لوگوں نے بڑی اچھی محفل سجائی. بڑے لوگوں نے خوش اسلوبی بڑی خوشی سے یہاں پر شرکت کی تو مجھے اچھا لگا. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو شعراء تھے وہ سبوں نے اچھے اچھے کلام پڑھے تو مجھے بھی اچھا لگا اور میں بھی جذباتی ہو کر کے میں نے بھی کلام پڑھ دی. دیکھا کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیا خاص وجہ تھی؟ دیکھیے اس میں کلام جو ہے نا، اب آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. اب اتنا بھی تو دل میرا پتھر نہیں ہوا نا. نہ میں کسی شعبے کا صدر ہوں، نہ میں کسی کمپنی کا مالک ہوں کہ میرا دل پتھر ہو جائے گا. ہم تو ایک عام انسان ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں. اور اگر مجھے لگتا ہے جتنے لوگ بیٹھے تھے سبھی جذباتی ہو گئے تھے. تو آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھ اگر نم نہیں ہوتی ہے تو کیا عبادت تو کیا معاملہ ہے پھر. آپ لندن میں مقیم ہیں لیکن لوگ یہاں جو ہیں آج دیکھا گیا کہ جو سامعین ہیں، سننے والے اور تمام شعراء جو ہیں آپ کو بہت ہی دل سے چاہ رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے. اس بات کا تو یقین ہے کہ میرے رب نے جو مجھ سے لکھوایا اور جو بھی میں نے کام کیے وہ الحمدللہ اس کا صلہ یہ ہے کہ لوگ پسند کر رہے ہیں. اور میں دیکھیے سچ پوچھیے میں کسی کام میں جو ہے نا پلاننگ کر کے نہیں آتا ہوں. جو اسٹیج پر ہوتا ہے میں اسے پیش کر دیتا ہوں، لوگوں کو پسند آتا ہے. تو یہی میری خواہش تھی، میں نے کیا، لوگوں نے پسند کیا، میں خوش ہوں. بے لوث خدمت کر رہے ہیں آپ اردو کے لیے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے محنت کی ہے، 25 سال مسلسل میں نے لکھائی کی ہے، کالم لکھا ہے، لکھ رہا ہوں اور دنیا بھر میں لوگ اسے اس طرح سے پڑھتے ہیں. تو دیکھیے کسی بھی کام میں آپ محنت کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے تو کبھی نہ کبھی اس کا پھل تو ملے گا ہی. آج مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نے جو محنت کی اس کے بعد یہاں لوگ بلاتے ہیں اور پھر اسٹیج پر لوگ سنتے ہیں تو اب یہاں پر کوئی تہمت بھی نہیں لگا سکتا ہے، کوئی مجھ پہ کیچڑ بھی نہیں اچھال سکتا جیسے کہ شہر میں کیا جاتا ہے. تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں جو ہوں وہ آپ کے سامنے ہوں. کولکاتہ میں ایک ایسا حلقہ ہے جو آپ کو ناگوار گزرتا ہے ان لوگوں کو، کیا کہیں گے اس کے؟ میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ ان کے دل میں جو ہے ہمارے خلاف جو بغض ہے، کینہ ہے، نفرت وہ نکال دے تمام مسلمانوں یہاں تک میں نے سنا کہ آپ کا مرشید آباد میں ایک مشاعرہ میں مشاعرے میں آپ کو بلایا گیا تھا خصوصی مہمان کے طور پہ، تو وہ دیکھا گیا کہ وہاں جو ہے ایک مشاعرے کو کینسل کر دیا گیا. نہیں وہ کچھ کلکتہ سے کسی صاحب نے کوشش کی بد نظمی پھیلانے کے لیے. اور دیکھیے ہمارا یقین، ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کون ہے وہ صاحب؟ مجھے نہیں پتا بھائی، میں کیسے بولوں، لیکن سنا کہ کلکتہ سے فون آیا تھا. نہیں میں دیکھیے میرے پاس اگر نام ہے تو میں نام آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں ان سے بات کروں گا تمہارا مسئلہ کیا ہے. مجھے صرف بتایا گیا کہ کلکتہ سے فون آیا تھا، میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں؟ اور میں قیاس سرائی نہیں کرتا ہوں. دیکھیے میں ایک مسلمان ہوں اور میں اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوتا. حالانکہ اسی سرزمین پہ مرشید آباد کی سرزمین پہ جو ہے اسی دن 7 تاریخ کو جو ہے 7 فروری کو پروگرام مشاعرہ ہوا، لیکن پلیس الگ تھا، لیکن کافی واہواہی وہاں پر ہوئی آپ کی اور کافی عزت افزائی ہوئی. نہیں ہوا یہ تھا کہ جو کوآرڈینیٹر تھے انہوں نے پہلے نیتا جی کالج میں پروگرام کروانے کا کیا، پرنسپل سے لیٹر بھی آیا، لیکن کسی صاحب نے کلکتے سے مجھے نہیں پتا فون کیا، فون کر کے کہا کہ پروگرام کینسل کراؤ. ہوتا ہے دیکھیے یہ چیزیں میرے ساتھ نہیں. ایسا نہیں لگتا یہ لوگ ادب کے دشمن ہیں جو اس طرح سے حرکت؟ اگر آپ کہہ رہے ہو تو ممکن ہے کہ ہیں.
मैं तो नहीं कह रहा। अगर तो आपको नहीं लगता कि अगर मना कर रहे हैं और एक मुशायरा है जो उर्दू को फ़रोग़ देने में भी काम आता है, तो इसके लिए मना कर दे रहे हैं यहाँ से फ़ोन करके? हाँ, तो यहाँ के लोगों को ढूंढ करके उनका इस तरह के प्रोग्राम को आपको आपके फ़हीम अख्तर की अदबी खिदमात पे जो है सिंपोजियम होना था और मुशायरा होना था, और उस तरह के प्रोग्राम को कैंसिल करवाना, क्या आपको नहीं लगता कि वो उर्दू के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है? दुश्मन है। मुमकिन है कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि उनको ढूंढा जाए और उससे उनको बैकआउट किया जाए। उनको जो लोग बुला करके उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, ये लोग तो जुबान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। बल्कि एक यहाँ पे बुजुर्ग थे, वो बोल रहे थे कि फ़हीम अख्तर साहब लंदन से जो है उर्दू को खिदमत दे रहे हैं, फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, और जब कलकत्ता आते हैं तो एक जश्न सा, एक त्यौहार जैसा हो जाता है, और जाने से एक दिन पहले बहुत मायूस हो जाता हूँ कि वो जो है एक जो है कहा जाए एक रोशन जा रहा है लंदन, कि लंदन जाके फिर वहाँ से उसको रोशनी करता है। तो आप जहाँ देखिए, आप आए मुर्शिदाबाद में जो है वनडे सिंपोजियम हुआ, मकाले पढ़े गए, मुशायरा हुआ, बहुत शानदार मुशायरा हुआ, और मैंने देखा वो पूरा गेट से, और काफ़ी तारीखी वो इंस्टीट्यूशन है, गेट से फूलों की बारिश हो रही थी, लोग त्यौहार मना रहे थे। फिर आज जो है अल्लामा इकबाल स्कूल में भी मुशायरा हुआ, यहाँ के जितने मुकामी शुअरा ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि फ़हीम अख्तर जो है बार बार ये यहीं पे रहे या हमेशा आना जाना रहे। इंशाअल्लाह क्या इंशाअल्लाह। कहेंगे, ऐसा सुन के नहीं, कैसा ये लगा आपको? बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि यही अगर मोहब्बत फैलती रहे, हमारे दरमियान जो इत्तेहाद कायम होता रहे, जिनके बारे में जावेद साहब कह रहे थे कि कौन लोग हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं ना, आप ढूंढें, आप उनसे सवाल करें कि आप क्या कर रहे हैं, आप अदब की खिदमत कर रहे हैं या अदब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप ये सब करें। हम देखिए, हमें तो सिर्फ बताया गया कि प्रोग्राम कैंसिल हुआ है और एक साहब ने कलकत्ते से करवाया है, हम इसके आगे तो कुछ नहीं जानते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया।